تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے، معصوم بچے معصوم۔ آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ بلاؤ نا اسے۔ بھیک مانگتے پھرتے ہو کافروں سے، بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کہتی بیٹے ٹائم پہ آ جایا کر، مجھے نیند نہیں آتی، وقت پہ۔ برما کی اس ماں سے بھی جا کے پوچھو جس کا بچہ پلٹ کے آئے کوئی نہیں، آیا ہی نہیں، اس سے بھی پوچھو۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں، اس کو فالج تھا، وہ رینگتی ہوئی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ سو جا بیٹے تیری اماں، اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیمے میں بیٹھی ہے تو بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی کوئی بھی نہیں، چلو 2 دن کے بعد ہی صحیح میرے بیٹے کو ایک روٹی دے جایا کرو، اے روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے۔ میں حکمران سے جا کے بات کروں جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو؟ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے۔ میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی۔ 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے۔ تڑپ کے پوچھا ہے مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتاؤ، اس کا قصور نہیں پر وہ بند ہے، کوئی نہیں بات کرنے والا، کوئی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے، اس میں غرض نہیں درد ہے کہ نہیں کہ اس میں تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹے تقریر ہے کرنی ہے۔ پیر صاحب صبح سے شام تک تعویذ لکھتے، سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملیں گے۔ تاجر کہتا ہے بس دکان چلنی چاہیے، مر جائے میری طرف سے ساری دنیا۔ بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے وہ کون سا گردوں ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے سوچا ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ میں دعائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ رائیں انصاری بن کے بڑا جیا، بس کر دو بس کر دو۔ اب مسلمان بن کے جینا سیکھو، اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی بناؤ۔ اب کہو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں، بس کرو، بہت ہو چکا ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو۔ میں بہت ساری باتیں دل میں لے کے آیا تھا جو آپ سے کرنی تھی، پر یہ لفظ ہیں کہ ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں، بات ہے کہ سمت کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا۔ میرے بھائی میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں لگتا ہے رب بھی ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے۔ نہ ہماری مسجدوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے، نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقاء والا ہے، کوئی نہیں۔ جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تھپکی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر۔ کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، استغفار بھی پڑھ، یہ داڑھی پوری کر، دین رسول اللہ کا اس کی طرف تو توجہ کر۔ کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے ہیں، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو کہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے۔ علاقہ تک قبرص فتح ہوا، تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ علاقہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پر،
یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا ہے، یہ برسوں سے دل کے کانوں سے کھل سننے والی بات ہے. فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے. شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے، لیبیا نکل گیا، مصر نکل گیا، عراق نکل گیا، افغانستان نکل گیا. اور اگر دیکھو تو بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا، وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو علاقے نکل جاتے، تڑپ رہے ہیں. مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر، شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا. ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے، عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر، کسی کو خیال نہیں آیا. صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو. جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے. باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے. اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے سارا کچھ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. سو نکل گئے. غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، علاقے چھن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رب کو منایا جاتا ہے. آپ یقین کریں مسلمان پہ ایک 5 وقت کی نماز ہے، وہ بھی بوجھ ہے. 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے. آج تک مسلمان ایک 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک. تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے. اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے، کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ہمیں طریقہ بتایا نبی پاک نے. اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو. اللہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیا کرتے رہے ساری رات؟ ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار ثور سے، ان اللہ معنا. محبوب کہہ دے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. وہاں سے محبوب کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اللہ ساتھ تھا. پر ساری رات بدر کی ساری رات، اور دعا کا رنگ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ میرے 313 ہیں، میں کل کمائی لے کے آ گیا. اے اللہ میری کل کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ مدد فرما. اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا تو مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی، ساری رات. صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں ہی حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا. میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے. اٹھائیے سر. حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک منایا کرتے تھے. ہم اب سجدوں میں بھی نہیں جاتے، اتنی سو گئی امت، سجدوں تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ سجدوں میں، اور عالم فاضل صوفی کی تو کیا بات ہے نا، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں کہ جس کے صرف سفید بال ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہگار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اسے خالی نہ لوٹانا، مجھے شرم آتی ہے سے خالی. پر تو اٹھاتا ہی نہیں، تو اسے مناتا ہی نہیں، تو کبھی لپٹا ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ
آ میں تجھے لے جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کافر بلا رہا تھا, آؤ اگر کوئی ہے تو آؤ, آؤ مقابلے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑا دیے. دشت تو دشت ہیں, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے دوڑائے, آگے دریا آ گیا, کوئی پل نہیں, کوئی شے نہیں. اسلام کی عزت کا سوال ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور کہا, اے اللہ, اگر تو موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہم تو اپنے رسول کے فرما بردار غلام ہیں. آنا مہربانی کر کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہا, اے اللہ مہربانی فرما, اگر تو حضرت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اگر تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا پھاڑ سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے غلام ہیں. صحابہ کہتے ہیں جناب سعد نے دعا مانگی تو دریا نے رستہ عطا فرما دیا. یار تو دعا بھی نہیں مانگتا. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو باتیں کر کے, تبصرے کر کے, ٹی وی دیکھ کے, اپنی رائے قائم کر کے, کمنٹس کر کے سو جاتا ہے, یہ بھی سوتا خشک ہو گیا. تو دعا تک نہیں مانگتا. فرماتے ہیں دعا مانگی تو دریا نے رستہ دیا, اور جب اس کنارے نکلے تو حضرت سعد کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں, کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے پیالہ رہ گیا ہے. تو حضرت سعد فرمانے لگے, او دریا ہمارا پیالہ واپس نہیں کر دیتا. تو کہتے ایک لہر آئی تو پیالہ بھی باہر پھینک گئی. او بھائی, ہم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا تھا. اور کسی جگہ میرے نبی پاک نے نہیں فرمایا اللہ صحابی کی سنے گا, بعد میں آنے والوں کی نہیں سنے گا, کسی جگہ نہیں کہا. پر تو کشکولے دعا بھی نہیں اٹھاتا. مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی, دعا منہ سے نہ نکلی, جیبوں سے عرضیاں نکلی, تو یہ کام بھی نہیں کرتا. میرا دل کرتا تھا چلو اور کچھ نہ ہو, مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہو جائے, پر اس طرف بھی توجہ نہیں. وہاں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو, گھر جانا ہے, اتنی لمبی دعا, اور کمنٹس کر رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں آپ اپنے گھر کی سوچیں. میرے بھائی دعا. صلاح الدین ایوبی فلسطین کی جنگ لڑ رہے تھے, خبر آئی کہ عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا, بحری جہاز اسلحہ لے کے آ رہا ہے, نیزے ہیں, تلواریں ہیں, تیر ہیں. صلاح الدین ایک بزرگ تھے, ان سے ملے تو کہنے لگے بابا جی آپ بھی دعا کرو. میں بھی دعا کرتا ہوں. مسلمانوں کے پاس پہلے اسلحہ نہیں, عیسائیوں نے اور منگا لیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے خلاف اتنا اسلحہ استعمال ہو. یہ بات کہی, بابا جی کو دعا کا کہا, خود مسجد اقصی میں ساری رات روتے رہے. صلاح الدین ساری رات, ہمارا حکمران جسے ربنا آتنا فی الدنیا پوری نہیں پڑھنی آتی, اور اب تو ایسے پیر آ گئے ہیں میدان میں جو سورہ فاتحہ سیدھی نہیں سنا سکتے الا ماشاءاللہ. ساری رات صلاح الدین ایوبی روتے رہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بھی کونے میں تھا, پر جس درد سے اس نے دعا مانگی میں نہیں مانگ سکا. سویرے خبر آئی کہ دشمن کا وہ بحری بیڑا جو اسلحہ لے کے آ رہا تھا دریا میں غرق ہو گیا ہے. صبح خبر آئی تو وہ شخص ایک آگے بابا جی سے کہنے لگا بابا جی وہ بحری بیڑا دریا میں غرق ہو گیا. تو بابا جی رو پڑے, کہنے لگے دریا میں غرق نہیں ہوا, صلاح الدین ایوبی کی آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے. اس کے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے, اس نے رب سے دعا ہی ایسی مانگی, اس کے آنسوؤں میں. تو دعا بھی نہیں مانگتا میرے بھائی مسلمانوں کے لیے, تو دعا بھی نہیں مانگتا.